سوشل میڈیا پر وہ سب وائرل ہو گئی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کئی اس نے توہین کی اسلام کی، اور کئی توہین کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب جناب اس کو تحفظ دیا جاتا ہے، اب جناب آگ لگائی جا رہی ہے پورے ملک کے اندر۔ اور اس کے سنائیے وہاں سے آئے تھے ساتھی میرے پاس عمر کوٹ سے کہ اس کی جو قبر ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا عاشقان مصطفیٰ نے، اس کو جناب پولیس والوں نے گڑھا کھول کر وہاں اس کو دفن کیا ہے، دبا دیا اس کو وہاں۔ اور اب وہ جناب سارے کے سارے جو اس کے چمچے ہیں، یہ جناب سگر لوگ، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر قبہ بنائیں گے، مزار۔ بھائی تم تو مزار کے قائل ہی نہیں، تمہارا کیا کام ہے؟ لیکن نہیں، فتنہ فساد برقرار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر ادم پیدا کرنا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، حکومت سے ہم کہنا چاہتے ہیں ان کو سنبھالیں، ان لوگوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو نہ چیلنج کریں۔ وہ پھر صرف یہ مسئلہ عمر کوٹ کا نہیں رہے گا، پورے پاکستان کے اندر پھر احتجاج ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے، ایک ثابت ہو گیا اس کا کہ وہ شخص توہین کر چکا ہے، اس کی کیا نام ہے پوسٹیں سامنے آ چکی ہیں، پھر بھی اس کو سپورٹ کیا جائے۔ کہہ رہا صاحب وہ تو کیا نام ہے ذہنی معذور تھا، کمال ہے صاحب ذہنی معذور تھا اور ڈاکٹر بنا بیٹھا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ صحیح کر رہا تھا، کتنے لوگوں کے جہاں علاج کر رہا تھا، اور کتنے لوگ جناب وہ کیا نام ہے دوائیں دے رہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ بیمار تھا اور کیا نام وہ ذہنی طور پر صحیح نہیں تھا، تو پھر کیسے ڈاکٹر بنا بیٹھا تھا؟ کیسے آپ نے اس کو عہدہ کیا؟ ایک سرکاری عہدہ اس کے پاس موجود تھا۔ لیکن یہ سب باتیں اس لیے کی جاتی ہیں، پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جناب جو توہین کرتا ہے اس کو جناب باہر بھیج دیا جاتا ہے، اس کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور پھر جب ہم لوگ کہتے ہیں صاحب اس پولیس والے نے کیوں اس کو مارا، سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر جن لوگوں پر آپ کی عدالتوں نے فیصلے کیے کہ جن کے اوپر توہین رسالت ثابت ہوئی ہے اور ان کو موت کی سزا دی جائے، کیا پاکستان کے اندر کوئی ایک مثال آپ دیں گے کہ ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے؟ کسی ایک کو آپ نے پھانسی کی سزا نہیں دی۔ اس کا مطلب کہ آپ خود لوگوں کو برانگیختہ کر رہے ہیں، آپ خود لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں۔ اگر آپ کے قانون کے مطابق، کالے انگریز کے قانون کے مطابق سزائیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ کیا ہیں ان کو پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جناب بڑی عزت کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے سارے قصوروار انتظامیہ ہے، اس کے ساری قصوروار جو ہے وہ ایک کیا نام ہے حکومت ہے کہ جو کیا نام ہے صحیح معنوں کے اندر ابھی تک عمل نہیں کرا سکی اس قانون کے اوپر۔ اگر صحیح معنوں میں 295C کے قانون پر عمل کرا لیا جائے اور جن پر سزا ہو چکی ہے، ثابت ہو چکا ہے جن کے اوپر کہ انہوں نے توہینیں کی ہیں اور عدالت نے ان کو سزائیں دی ہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں، کسی بھائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کیا نام ہے قانون کو ہاتھ میں لیں۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو تو بڑی عزت کے ساتھ باہر بھیج دیا جائے گا، پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ لہٰذا میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ قانون پر عمل درآمد کرائیں، اور کہ وہ مجھے سازش لگ رہی ہے کہ مبارک ثانی کیس کا کہیں اس سے تعلق تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بڑے رابطے تھے قادیانیوں سے، ڈاکٹر کے سے، اور یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے شاید مروایا بھی انہوں نے ہی ہے قادیان نے، تاکہ اس مسئلے کو کھڑا کر کے اور وہ جو مبارک ثانی کیس ہے اس پر اثر انداز ہوا جائے اور پاکستان کے اندر ایک انتشار پیدا کیا جائے، تاکہ چیف جسٹس صاحب جو فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ سنانے والے ہیں، وہ کہیں فیصلہ نہ سنا سکیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو سازش کی جا رہی ہے، اور حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، لیکن صحیح تحقیق ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری اس کی ہونی چاہیے کہ کون لوگ اس کے پیچھے کہ جو اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ بہرحال عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، الحمدللہ پورے مہینے کے اندر میلاد النبی نے فیصلہ نہیں دیا۔ کیا کوئی دال میں کالا تو نہیں؟ کیا دل کے اندر کوئی شکوک و شبہات تو نہیں آ گئے؟ کیا پھر کوئی دباؤ تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے دن لگا دیا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا؟ اور کیا اسی کا تاثر اور اسی کا رد عمل تو نہیں ہے جو کل کیا ہمیں ایک بیکری کے اندر ان کو سنائی گئی ہیں صلوات؟ سوچنا چاہیے ان کو۔ میرے مصطفیٰ، میں نے تو ان کو کھڑے ہو کر عدالت کے اندر ایک واقعہ سنایا چیف جسٹس صاحب کو۔ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب، جو ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے سنیے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں ان واقعات سے، لیکن میں آپ کو اس پاکستان کا واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے کہا سنیے، واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک گورنر جنرل گزرا، ان کا نام تھا غلام محمد۔ غلام محمد کے دور کے اندر ختم نبوت کے لوگوں نے جب عاشقان مصطفیٰ نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی تو اس نے حکم دیا کہ گولیاں مارو، اور عاشقان مصطفیٰ پر گولیاں چلائی گئی۔
کتنے لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا اس کے دور کے اندر اس کے حکم پر. اور جب وہ مرا تو اس نے کہا کہ میری عرض یہ ہے کہ مجھے تو مدینے میں دفن کیا جائے، جنت کام کرتے ہیں. میں نے کہا ہم تو آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ ختم نبوت کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر کے جائیے، تاکہ ہماری آپ کی سب کی قبریں کل خدا روشن کروا دے ہماری، اور کہیں کوئی عذاب نہ ہو جائے ہم. عزیزان من، حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر اللہ کی ناراضی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. جو کہ تھوڑا سا کام کر لیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور جو کر لیتا ہے اس کے خلاف کام اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا ہے، ان کو چاہیے کہ فوری فیصلہ سنائیں. تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. جتنے دن گزر رہے ہیں شبہ و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی قرارداد بھی پاس ہوئی ہے. اس شبہ و شبہات کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب فوری فیصلہ سنائیں اور قوم کو مطمئن کریں. انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، پورے عدالت کے اندر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جلد فیصلہ کریں گے، چند دنوں میں فیصلہ کریں گے. لیکن اب چند دنوں سے زیادہ چند ہفتے گزر گئے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. کر دیں، ان کی مرضی ہے. اگر نہیں کریں گے یا کہنا ہے کوئی غلط فیصلہ آ گیا، عاشقان مصطفیٰ تیار ہیں. ہمارا ایمان ہے میرے مصطفیٰ کے ناموس پر اور ختم نبوت پر جان دینے والے تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. وہ جب مجاہد ملت علامہ عبدالسار خان یاد